آج ہم سیر کرتے ہیں بہاولپور کے نور محل کی، جو کہ ایک مہمان خانہ ہے، لیکن اس محل کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں کے مطابق یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ کسی نواب کی محبت کی یادگار ہے۔ سابقہ ریاست بہاولپور کے نوابوں کے پاس بہت دولت تھی۔ انہوں نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے دل کھول کر اس دولت کو استعمال کیا اور شہ نشان محلات بھی تعمیر کروائے۔ ریاست بہاولپور تو نہیں رہی، مگر اس کی کہانی سنانے کے لیے نوابوں کی تعمیر کردہ عمارتیں ضرور موجود ہیں۔ یہ ایک شاندار کہانی ہے اور سننے سے زیادہ نور محل دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب بھی بہاولپور آئیں تو پھر بس آپ اس محل کو ضرور دیکھیں۔ اگر آپ وکٹوریہ ہسپتال، لائبریری، میوزیم، ڈرنک اسٹیڈیم، ایجرٹن کالج جیسی عمارتیں دیکھ چکے ہوں تو پھر آپ نور محل کو ضرور دیکھیں۔ ریاست کے دور میں بننے والی سہولیات، خطے کے اعتبار سے جب یہ سب کچھ تعمیر ہو رہا تھا تو بہت جدید تھا۔ نور محل کیا ہے؟ یہ دراصل ایک مہمان خانہ ہے جو نوابوں کی رہائش اور آنے والے مہمانوں کی رہائش کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ وسیع اور سبززاروں میں کھڑی یہ عمارت مغربی اور اسلامی طرز تعمیر کا ایک خوبصورت نمونہ اور ملاپ ہے۔ اس کی آب و تاب اور تمطراق دور ہی سے اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ پہلوؤں میں نور محل سبزے کی چادر بچھائے عین سامنے دائرے کی شکل میں بنے لان میں بیٹھے ہلکے سرخ اور سفید رنگ کی عمارت کو دیکھتے آپ اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 150 سال پرانا محل بہت سے محلات میں سے ایک ہے جو 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے آغاز کے دوران بہاولپور میں تعمیر ہوئے۔ باقی محلات شاید اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوں، مگر نور محل میں کچھ الگ بھی ہے۔ نور محل نواب صادق محمد خان عباسی چہارم نے سن 1872 میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ محل انہوں نے اپنی بیوی کے لیے بنوایا تھا، جو 3 سال کے عرصے میں مکمل ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ انہی کے نام سے منسوب ہوا۔ تاہم ان کی بیگم نے اس محل میں صرف ایک رات قیام کیا، کیونکہ انہیں یہ پسند بات نہیں آئی کہ محل کے قرب میں ہی ایک قبرستان جیسے اللہ کا نور ہے، ویسے ہی نور محل میں روشنی بہت زیادہ آتی ہے، اس لیے اس کا نام بھی نور محل رکھ دیا گیا۔ نور محل میں نور کا مطلب روشنی ہے۔ اس محل میں کوئی بیگم نہیں ٹھہری۔ نوابین یہاں آتے تھے اور چلے جاتے تھے، وہ بھی یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے تھے۔ محل کی تعمیر اس طرح کی گئی کہ اس میں سورج کی روشنی داخل ہونے کے لیے خاص طور پر راستے رکھ لیے گئے۔ محل کے مرکزی حال میں نواب کے بیٹھنے کے دربار کے عین اوپر شیشوں کی دیوار نظر آتی ہے۔ اس میں شیشوں کا استعمال اس طرح کیا گیا کہ عمارت کے ہر کونے میں قدرتی روشنی رہتی ہے۔ اس کا اندازہ اس شیشے سے لگایا جا سکتا ہے۔ نواب کے دربار کے بالکل سامنے نصب ہے۔ ان دنوں یہاں ہفتے کے آخری 2 دن لائٹ شو بھی منعقد ہوتا ہے، جو کہ قابل دید ہوتا ہے، جو نور محل کی حقیقی عکاسی کرتا ہے۔ محل کو باہر سے لائٹوں سے روشن کیا جاتا ہے اور اس کے گنبد پر نوابین کی تصاویر بھی دکھائی جاتی ہیں۔ یہ مہمان خانہ تھا نور محل۔ اس وقت کی بڑی بڑی ریاستوں کے نواب اس میں ٹھہرتے تھے۔ بعد میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، محترمہ فاطمہ جناح جیسی شخصیات بھی نور محل میں ٹھہرے۔ اس مہمان خانے میں شاہ ایران کے علاوہ راج برطانیہ کے وائسرائے، گورنر پنجاب اور پاکستان کے سابق صدر اور مارشل ایڈمنسٹریٹر ایوب خان بھی ٹھہر چکے ہیں۔ نوابوں کے دور میں بھی نور محل میں ریاستی اور سرکاری تقریبات منعقد کی جاتی تھی۔ ریاست بہاولپور کے آخری 3 نواب اسی حال کے اندر تخت نشین ہوئے تھے، یعنی اس میں ان کی دستار بندی کی گئی تھی۔ نور محل میں جرمنی سے آیا پیانو اور حج کی گاڑی بھی رکھی گئی ہے۔ موجودہ نور محل کی عمارت میں ایک پیانو ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ نواب صادق محمد خان چہارم، جن کو صبح صادق کا لقب بھی دیا گیا تھا، انہوں نے جرمنی سے 1875 میں ایک گاڑی پیانو درآمد کیا اور اپنی بیگم کو تحفے میں دیا۔ یہ پیانو در حقیقت نواب صادق محمد خان پنجم کا تھا۔ وہ پیانو بجانا بھی نہیں جانتے تھے۔
نواب صادق محمد خان پنجم سن 1935 میں حج کے لیے سعودی عرب گئے۔ اس سفر کے دوران انہوں نے جو گاڑی استعمال کی وہ بھی اس محل کے باہر کھڑی ہوئی ملے گی۔ اس کے علاوہ محل مغرب اور مشرق کا ملاپ ہے۔ نور محل کے تعمیر میں مغربی اور اسلامی طرز کی تعمیرات کو ملایا گیا ہے۔ جیسے اس میں داخل ہوں اور نیچے فرش پر دیکھیں تو سر اٹھا کر چھت کو دیکھیں، اس میں بنے نقوش اور ان دونوں طرز تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں۔ مرکزی ہال کے دونوں اطراف رہائشی کمرے تھے، ان میں زیادہ تر اب مقفل ہیں۔ ایک کمرہ اور اس میں لگا بیڈ اور دیگر فرنیچر سیاحوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ محل کے مختلف دالانوں میں ریاست بہاولپور کے دور کی اشیاء، لباس، ہتھیار اور دیگر اشیاء بھی موجود ہیں۔ یورپی محل میں فرنیچر کو بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ محل کا فرنیچر برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی سے درآمد کیا گیا تھا۔ یہ فرنیچر مرکزی ہال میں ملے گا اور بیڈ روم میں بھی آج بھی اس فرنیچر کی چمک دمک قائم ہے۔ دیواروں پر تصویروں کی مدد سے نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم اور ان کے دور کی تاریخ آویزاں ہے۔ محل میں ایک بلیئرڈ روم بھی موجود ہے جس میں سنوکر کا میز اور ضروری لوازمات آج بھی موجود ہیں۔ اس کمرے کا دروازہ سامنے برآمدے میں کھلتا ہے۔ شام کو غروب آفتاب کی روشنی برآمدے کی محرابوں سے چھنتی محل میں داخل ہوتی ہے۔ صبح سے لے کر شام اور پھر چاند کی راتوں میں بھی نور محل میں روشنی ضرور رہتی ہے اور اسی لیے یہ نور محل کہلاتا ہے۔